نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار احباب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، جوانوں نے، بوڑھے بزرگ تو بیچارے اللہ اللہ اتنا کرتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے سر میں کیا، ان کے سکن میں کیا، باڈی میں کیا ہے۔ لیکن جوان حضرات نے، خواتین نے بھی، مردوں نے بھی فرمایا کہ سر میں خشکی جم جاتی ہے، سر دھو دھو کے پریشان، شیمپو لگا لگا کے پریشان، تجربے کر کر کے پریشان، ٹوٹکے کر کر کے پریشان، سر میں خشکی، پپڑی، یہ ختم ہونے کا نام نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ سر میں بفنگ بہت آ رہی ہے اور جناب والی بار بار پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا خاصا میک اپ کر کے گئے اور ذرا سا سر کھجانے کی نوبت کیا آ گئی کہ وہ جناب والی اس کے ٹکڑے آنے شروع ہو گئے خشکی کے۔ تو بڑی محفل میں ایک عجیب سی پرابلم میں آ گئے کہ سر میں خارش بھی ہو رہی ہے، کھجلا بھی نہیں سکتے، ان کو پتہ کھجلائیں گے تو کھرنڈ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسی تمام صورتوں میں جہاں آپ کے پاس بہت سارے مسئلے کے حل ہیں اور ہوں گے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ سر کی جو خشکی ہے اس کی وجہ جو ہے، بننے والی چیز ایک گاڑھا سیرم ہے، ٹھیک ہے، ایک گاڑھا مواد ہے جو کہ ہوا سے کمپاؤنڈ کر کے خشک ہوتا ہے اور پھر جناب والی وہ پپڑیاں بنتی ہیں اور پھر وہ کھرنڈ بنتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ بھری مجلس میں آپ انٹرویو دینے گئے، جناب والی انٹرویو میں سر میں ذرا سی خارش ہو گئی، آپ نے کھجلایا تو ذرا کھرنڈ آ گئی، تو خواہ مخواہ باس جو ہیں ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خود آپ سے زیادہ کام کر کے ہوں گے۔ تو ایسی کیفیت میں جہاں مشکل ترین چیزیں آپ کے پاس ہیں، مہنگی ترین چیزیں موجود ہیں، وہاں میں ایک آسان چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ گاڑھے مواد اور گاڑھے لوبریکینٹ کا جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ گلاب کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ گلاب کے پانی سے میری مراد عرق گلاب نہیں ہے، عرق گلاب تو بہت مہنگا پڑ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، 150 روپے کی بوتل پڑے گی، مہنگا نسخہ ہے نا، مہنگے نسخے میں نہیں جانا ہے، سستے نسخے میں جانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پنساری سے 1 کلو گلاب کی پتیاں لے کے آ جانی بس، ٹھیک ہے۔ گلاب کی پتیاں بہت سستی پڑتی ہیں، یہ جتنا تازہ گلاب جو ہے نا یہ مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ تازہ گلاب جو ہے وہ زمینوں سے اور فصلوں سے آتا ہے، اپنے باغات سے آتا ہے، لیکن پنساری سے جو آپ خشک گلاب کی پتیاں لیتے ہو یہ مزاروں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزاروں میں جتنا بھی گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے مزارات سے سیل آؤٹ ہو کے وہ جناب والی پنساری کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مزار والے اس کے پیسوں کو مزار کی تعمیر و ترقی پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً ایسا ہی کرتے ہوں گے، یا غریبوں کے کھانے میں بانٹنے میں لگا دیتے ہوں گے۔ تو بہرحال مزارات سے سارا جو گلاب ہے وہ سوکھا، وہ گلاب، وہ خشک پتیاں، وہ سارا پنساریوں کے پاس جاتا ہے۔ تو لہٰذا پنساری اس کو چونکہ سستے دام میں لے لیتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو بھی سستے داموں میں دے دیتے ہیں، اور آپ کو سر دھونے کے لیے خشک گلاب کی پتیاں ہی چاہیے، آپ کو تازہ گلاب کی پتیاں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، خشک گلاب کی پتیاں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی نہانا ہے آپ نے، نہا لیں آپ نے جیسے بھی نہانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا آدھا کپ گلاب کی پتیاں جو ہے کم از کم 1 لیٹر پانی میں خوب کھولا لیں، کھولا کے چھان لیں اس کو۔ اور جب آپ نے نہا لیا، آپ کے نہانے کا، باتھنگ کا لاجیکل اینڈ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے، نہانے کا لفظ غلط استعمال کیا میں نے، غسل فرما لیا آپ نے، ٹھیک ہے، جو بھی کریں تو پھر صحیح کام کریں۔ غسل جب آپ نے فرما لیا پورے کا پورا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 1/4 کپ یا آدھا کپ آپ نے خشک گلاب کی پتیاں 1 لیٹر پانی میں کھولا لی تھی، کھولا کے چھان کے رکھ لیا ہوا تھا، آخر میں اس سے سر دھو لیں بھائی صاحب۔ آہا، دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو بھائی، کہ اتنے کم ترین خرچہ میں کروا رہا ہوں آپ کا، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، شاید مجھ سے 5 روپے کا کاسٹ آئے گی اس کو، وہ جو آپ نے پتیاں، جتنی پتیاں ابالی، 5 روپے سے بھی کم آئے گی میرے خیال سے۔ تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ جو سیرم کے نکلنے کی جو گاڑھے پن کی کیمسٹری ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو پانی کی کیمسٹری ہے، جو پانی سے بھی بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے، یہ گلاب کی پتیوں کا جو جوشاندہ ہے، اس کی جو لطافت ہے آپ کے پینے والے پانی سے 90 گنا زیادہ تیز ہے، اس کی لطافت پینے والے پانی سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً بارش والے پانی کی ہے، تقریباً، کیونکہ بارش والا پانی سوڈیم نائٹریٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس کو بھی سوڈیم نائٹریٹ ہی کے گروپ میں یوز کروایا جاتا ہے۔ تو بہرحال گروپ وہی ہے، تھوڑی سی کیمسٹری کا فرق ہے۔ تو اب اس سے جب آپ نے سر دھویا تو یقین کیجئے کہ زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ دھویا، آپ 10 سال سے خشکی کے لیے پریشان تھے، کھرنڈ کے لیے پریشان تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے پہلی دفعہ دھویا، آپ یقین کیجئے کہ آپ حیرت کریں گے
اس کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بعد کہ واقعی پہلی دفعہ میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور گلاب کی پتیاں دنیا کے ہر پنساری سے مل جاتی ہیں، بآسانی مل جاتی ہیں. صحیح نا. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ غذا کے اعتبار سے جو بڑا گوشت ہے نا، بڑا گوشت، اس بڑے گوشت کے کھانے سے بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. واحد بڑا گوشت ہے جس کو کھانے سے آپ کی گاڑھی رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بڑا گوشت جو ہے آپ کے خون کو بھی گاڑھا کرتا ہے. آپ کو اللہ نہیں کرے کسی کو دل کے امراض ہیں تو اس کو بھی بڑا گوشت اس کے مرض کو بڑھاتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد ہو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کہ گائے کے لیے فرمایا تھا کہ اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے. صحیح ہے. اپنے کسی عالم سے کنفرم کر لیجئے گا. تو ہم آج چیخ رہے ہیں کہ جناب گائے کے گوشت میں بیماری آ گئی، بڑے گوشت میں بیماری آ گئی، بڑے گوشت میں یہ آ گیا وہ آ گیا. کیا خاک آ گیا ہے بھائی؟ 1440 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کلیئر فرما گئے کہ اس کے دودھ میں شفا ہے، اس کے گوشت میں بیماری ہے. تو بات تو پہلے سے کنفرم ہے. کون سی نئی بات ایجاد کر دی آپ کی سائنس نے؟ سائنسدانوں نے یہ بتایا، سائنسدانوں نے وہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا محسن، ہمدرد، مخلص سائنسدان، سائنٹسٹ ہول آف دا ورلڈ کون ہوگا؟ کوئی بھی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ڈائریکٹ ان کی مان لیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جناب ابھی ریسرچ آئے گی تو پتہ چلے گا، تو وہ پریشانی کا شکار ہو لیتے ہیں. ٹھیک ٹھاک پیسہ ان کا ٹھوک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی احتیاط کریے کہ میں اس کی وجہ، لوگ کہتے ہیں جی وجہ کیوں ہے، اس کی ہوتا کیوں ہے؟ تو یہ جو ہونے کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف بڑا گوشت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک تو بڑا گوشت آپ کھا لیا آپ نے، دوسرا ایک آپ نے کمال کر دیا کہ زہر، وہ کہتا ہے مردے پر 100 درے، مرے پر 100 درے، کہ اس کے کھانے کے بعد آپ نے پانی پی لیا. ٹھیک ہے نا. اور ایک اس سے اور بدترین جرم کہ آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا. تو سیرم گاڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا ہے بھائی صاحب؟ جو ایک تحریکی زندگی پلنی تھی، آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کھانے کے نے جناب امائنو ایسڈ میں، کارٹیکس میں، انزائم میں تبدیل ہونا تھا، آگے چل کے شراب کہہ لیجئے، گلوکوز میں کہہ لیجئے، اس میں تبدیل ہونا تھا. وہ پانی ملا کے، گوشت کھا کے، پانی پی کے، اور وہ بھی ٹھنڈا پانی کے، مواد گاڑھا ہوا نہیں ہوا. تو یہ گاڑھا مواد جب باڈی میں سفر کرے گا تو سوچ لو باڈی کا لوڈ ایک دم 1.5 کلو بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو ذرا سی احتیاط بندہ کرتا ہے تو زندگی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بال ایک دفعہ ضرور دھو لیجئے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. جب آسان ہو جائے تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.